السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کمیونٹی میں کہ میرے بھتیجے کی انگیجمنٹ تھی، اچانک سے جانا پڑ گیا، بس تھکاوٹ سی ہو گئی تھی، اس لیے میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی تھی، لیکن پھر بھی کافی لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیں، ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیں۔ یار اب کمیونٹی تو چیک کر لیا گئے، میں نے تو آپ کو کل ٹائم پہ انفارم کر دیا تھا تاکہ میرے ریڈرز کو زیادہ پریشانی نہ ہونے، زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے، اس لیے میں نے مطلب کمیونٹی میں آپ کو انفارم کر دیا تھا۔ تو چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دل دھڑکن کہاں ہے؟ دل اپنے کمرے میں وارڈروب میں رکھے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی۔ چاند کی کال آئی تو اس نے فوراً اٹینڈ کی۔ دل کے فون اٹھاتے ہی چاند نے بے چینی سے دھڑکن کے متعلق پوچھا۔ دھڑکن تو یونیورسٹی گئی ہے، آپ کو پتہ تو ہے، دھڑکن نے وارڈروب بند کرتے مصروف سے انداز میں کہا۔ میرا فون نہیں اٹھا رہی، عجیب بے چینی سی ہو رہی تھی، چاند نے پریشانی سے کہا۔ اچھا کر رہی ہے، آپ کا فون نہیں اٹھا رہی، ویسے اصولاً تو مجھے بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا، پر تھوڑی دیر کے لیے میں بھول گئی تھی کہ میں تو آپ سے ناراض تھی، پر اب یاد آ گیا ہے۔ دل نے منہ بسوڑ کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا، تو جان نے گہرا سانس لیا۔ اچھا اب یاد آ ہی گیا ہے تو کر دو فون بند، جان نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا۔ میں کیوں کروں؟ میری مرضی، آپ نے فون کیا ہے، آپ ہی بند کر دیں، دل نے غصے سے تل ملا کر کہا۔ اوکے، ایز یو وش، جان نے ہنسی دباتے لاپرواہی سے کہتے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ دل نے منہ کھولے حیرت سے اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے بند ہوتے موبائل کو دیکھا۔ بے چینی تو اسے بھی صبح سے ہو رہی تھی، پر اپنا وہم سمجھ کر وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ دھڑکن نے فون نہیں اٹھایا تو جان نے دنین کو فون کرتے اس کی خیریت معلوم کی۔ دنین کی طرف سے تسلی تو جان کو ہو چکی تھی، پر دھڑکن کی طرف سے دل ابھی بھی بے چین تھا۔ عرش اور ارمان نے اس جگہ کی لوکیشن آن کی اور گاڑی فل سپیڈ سے بھگائی۔ اسے رہ رہ کر اب خود پر غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی اسے دھڑکن سے ناراض ہونے کی؟ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا وہ کسی مصیبت میں ہے۔ عرش اپنے دل کو لاکھ سمجھا رہا تھا، پر اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ دھڑکن بھاگ بھاگ کر تھکتے زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور ہانپنے لگی۔ بابا، عرش، دھڑکن نے گہرے سانس لیتے جان اور عرش کو پکارا۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس وقت بنگلے کے ہال میں موجود تھی۔ بنگلہ اندر سے ویل فرنشڈ تھا، پر عجیب بھول بھلیا تھی، وہ بنگلے سے باہر نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب اسے بنگلے کے اندر لایا گیا تھا تو وہ بے ہوش تھی۔ دھڑکن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کدھر جائے، کیا کرے؟ کاش میں آج یونی میں عرش سے مل لیتی تو وہ پکا مجھے نہیں آنے دیتا، وہ ایک پل کے لیے مجھے اکیلا نہ چھوڑتا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ جب جانتی تھی دانیال کنزا کے ساتھ غلط کر چکا ہے تو پھر کنزا کے ایک فون کال پر کیسے آ گئی؟ مجھے تو عرش کو سب بتانا چاہیے تھا، یا پھر شاہزین سے ہیلپ لینی چاہیے تھی، پر میں پاگل جلد بازی میں بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگی آئی۔ اب میں کیا کروں؟ نہ یہاں سے نکل پا رہی ہوں، نہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتی ہوں۔ دانیال ابھی بے ہوش ہے، اگر وہ ہوش میں آ گیا تو پھر سے میرے ساتھ
دھڑکن چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عرش پلیز آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہاری دھڑکن بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے، پلیز آ جاؤ۔ دھڑکن چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتے ہوئے عرش کو یاد کر رہی تھی۔ تبھی دھڑکن کو اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا۔ دھڑکن کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ یکدم ساکت ہوئی، چہرے سے ڈرتے ڈرتے ہاتھ ہٹا کر اس نے خوف سے سر ذرا سا گھما کر اپنے کندھے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خون سے لت پت ہاتھ دیکھ کر دھڑکن خوف سے سن ہوئی۔ دھڑکن کی ہولناک چیخ پورے بنگلے میں گونجی۔ وہ چیختے ہوئے جھٹکے سے مڑی تو دانیال اسے دیکھ کر استہزائیہ مسکرا رہا تھا۔ دھڑکن منہ پر ہاتھ رکھتے خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ دانیال کا پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ خون تیزی سے بہتے اس کی گردن سے ہوتا اس کے برہنہ سینے پر آ رہا تھا۔ دھڑکن کو اس سے کراہیت محسوس ہوئی۔ اتنا کمزور سمجھ لیا تم نے مجھے وائٹ بیوٹی؟ دانیال کا مکروہ قہقہ گونجا تو دھڑکن نے خوف سے چیختے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ دانیال پاگلوں کی طرح قہقہے لگائی جا رہا تھا اور دھڑکن خوف سے لرزتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے وہ کوئی وحشی جانور لگ رہا تھا جو زخمی ہو کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ تیری اتنی جرأت، تو نے دانیال پر حملہ کیا؟ دانیال قہقہے لگاتا یکدم رکا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا، چہرے پر لگے خون اور اس کی سرخ آنکھوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دھڑکن کو اس سے مزید خوف محسوس ہوا۔ دانیال نے دھڑکن کو بالوں سے گدی سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ دھڑکن درد سے کراہنے لگی۔ اس نے ہراساں آنکھوں سے دانیال کی طرف دیکھا۔ پہلے تو شاید تیرے ساتھ نرمی کرتا، پر اب تو میرا وحشیانہ انداز دیکھے گی۔ آج تیری خوبصورتی پر میرے ہاتھوں داغ لگ جائے گا، ایسا داغ جو قبر کی دیواروں تک تیرے ساتھ رہے گا۔ دانیال نے دھڑکن کے بالوں کو سختی سے جھٹکا دیا تو دھڑکن اس کی شیطانی باتوں سے خوف سے لرزنے لگی۔ وہ زخمی ہو کر مزید طیش و الم سے گرج رہا تھا۔ دھڑکن کا اس پر وار کرنا اسے مزید طیش دلا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، گندے غلیظ شیطان، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میں اگر اپنی عزت بچانے کے لیے تمہاری یہ حالت کر سکتی ہوں تو تمہیں جان سے بھی مار سکتی ہوں۔ دھڑکن نے خود میں ہمت پیدا کرتے دانیال کی سرخ آنکھوں میں اپنی گلابی متورم آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے کہا تو دانیال کا چہرہ سرخ ہوا۔ جتنی تو بکواس کر رہی ہے، اب اگر میں نے بنا تجھ پر داغ لگائے تجھے چھوڑ دیا تو یہ دانیال کی توہین ہوگی۔ دانیال نے جبڑے بھینجتے کہا اور ایک ہی جھٹکے سے دھڑکن کی چادر اس کے سینے سے الگ کی۔ دھڑکن کی دل خراش چیخ سے پورا بنگلہ تھر تھرا اٹھا تھا۔ اس کے بال ابھی بھی دانیال کی مٹھی میں تھے۔ دھڑکن روتے ہوئے آنکھیں میچے سر نفی میں ہلانے لگی۔ آج پہلی بار وہ کسی نامحرم کے سامنے بے پردہ ہوئی تھی۔ نکاح سے پہلے
جب عرش اس سے ملنے آیا تھا تو دھڑکن کو بنا دوپٹے کے دیکھ اس نے دوبارہ نظر نہیں اٹھائی تھی، پر دانیال کی گندی نظریں دھڑکن پر تھی۔ یا اللہ رحم، دھڑکن کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس سے اچھا تو اسے موت آ جاتی، وہ قبر میں سو جاتی، پر کسی نامحرم کے سامنے اس طرح بے پردہ نہ ہوتی۔ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کیا تھا جو اسے اس گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ دانیال نے دھڑکن کو صوفے پر دھکا دیا، وہ منہ کے بل صوفے پر گری۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ دانیال حباست سے مسکراتا دھڑکن کی طرف بڑھا۔ عرش اور ارمان اس جگہ پہنچ گئے تھے جس جگہ کی لوکیشن انہیں واضح ہو رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ ارمان گھوم کر عرش کی طرف آیا جو پھر سے دھڑکن کی لوکیشن چیک کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اسی بنگلے کے بالکل سامنے کھڑے تھے جس بنگلے کے اندر دھڑکن تھی، اور لوکیشن بھی اسی بنگلے کی تھی۔ عرش اور ارمان نے ایک ساتھ سامنے کھڑے عالیشان بنگلے کو حیرت سے دیکھا۔ بھلا دھڑکن کا اس بنگلے میں کیا کام؟ اس بنگلے کے باہر کوئی گارڈ بھی نہیں کھڑا تھا۔ اب ان دونوں نے ایک ساتھ اس پورے ایریا کو دیکھا جہاں کوئی زی روح نہیں تھی۔ عرش، یہاں بھابھی کی کوئی سہیلی رہتی ہے کیا؟ ارمان نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ نہیں ارمان، ضرور کوئی بات ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر دھڑکن کے باہر آنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بنگلے کے اندر جانا ہوگا۔ عرش اٹل لہجے میں کہتے آگے بڑھا تو ارمان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ تو پاگل ہے؟ ہم بنا اجازت کسی کے بنگلے کے اندر کیسے جان سکتے ہیں؟ اور پھر باہر کوئی گارڈ بھی نہیں ہے۔ ارمان نے عرش کو گھورتے کہا جو منہ اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے، اتنے بڑے بنگلے کے باہر کوئی گارڈ کیوں نہیں ہے؟ یہاں تک کہ پورے ایریا میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تم ایک کام کرو، شاہ حسین کو فون کرو، یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ عرش نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے پاس شاہ حسین کا نمبر نہیں ہے، ارمان نے گہرا سانس لیتے کہا۔ میرے پاس بھی نہیں ہے، پر تمہارے پاس دنین کا نمبر تو ہے نا، اسے کال کرو اور شاہ حسین کا نمبر لو۔ عرش نے پھر سے دھڑکن کو کال کرنی چاہی، پر اب نمبر بن جا رہا تھا۔ عرش کے مشورے پر ارمان صبر کے گھونٹ پیتا رہ گیا۔ وہ دنین کو کال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی صورت اب دنین سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے آنسو خشک ہوئے تھے۔ وہ پھر سے اس کی آواز سن کر کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی رویا نہیں تھا، لیکن دنین کی محبت میں وہ رویا اور زاروں کی طرح رویا۔ کیا ہوا ارمان؟ کس سوچ میں ہو؟ دنین کو کال کر کے سچویشن سے آگاہ کرو۔ میں تب تک اس بنگلے کی سیر کر کے آتا ہوں۔ عرش اس بنگلے کو دیکھ کر موبائل پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ ارمان نے گہرا سانس لیتے دنین کو کال ملا دی۔ دنین اور شاذم اس وقت کالج میں کینٹین میں بیٹھے تھے۔ دنین منہ پھلائے برگر کھا رہی تھی اور شاذم بڑے پیار سے اپنی کوہنی ٹیبل پر رکھتے ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر
دنین کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کل والی مکہ والی بات دل پر لے کر بیٹھی تھی۔ شاذم نے اسے بڑی مشکل سے منایا تھا۔ پہلے اس سے وعدہ کیا سارا میک اپ اسے خود لے کر دے گا، پھر برگر کا لالچ دے کر بڑی مشکل سے منایا۔ ایسے ندیدوں کی طرح مت دیکھیں، اگر بھوک لگی ہے تو دوسرا آرڈر کر لیں، پر میں اپنا برگر شیئر نہیں کروں گی۔ دنین نے شاذم کے یک ٹک دیکھنے پر نروٹھے پن سے کہا تو شاذم ہولے سے مسکرا دیا۔ مجھے نہیں کھانا، تم نے کھا لیا، میرا پیٹ بھر گیا، شاذم نے محبت سے کہا تو دنین کا برگر کھاتے ہاتھ رکا۔ شاذم ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھ سے آپ کا محبت بڑا انداز ہضم نہیں ہوتا۔ مطلب پہلے آپ میری شکل بھی نہیں دیکھتے تھے اور اب کب سے بیٹھے مجھے ہی دیکھی جا رہے ہیں، ارد گرد کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ آپ جیسا انسان اچانک ایسی حرکتیں کرے تو پکا لوفر لگتا ہے، جیسے کہ آپ ابھی لگ رہے ہو۔ دنین نے برگر مزے سے کھاتے شاذم کو لوفر بنا دیا۔ ہضم کر لو میری وہمی حسینہ، میں تمہیں دیکھ دیکھ کر ہی رج جاتا ہوں، شاذم نے پیار سے اس کی ناک کھینچتے کہا۔ مجھ سے نہیں ہو رہا ہضم، کیسے ہضم کر لوں؟ دنین نے اپنا ناک سہلاتے کہا۔ ہاجمولا کھا کے ہضم کر لو، پر کسی طرح کر لو، شاذم نے ہنسی دباتے کہا تو دنین نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ میری کسی بھی بات کو سیریس کیوں نہیں لیتے؟ دنین نے غصے سے برگر واپس پلیٹ میں رکھا۔ میں سیریس ہوں، اب رونے مت بیٹھ جانا، ورنہ میں نے کان کے نیچے 2 لگا دینی ہیں اور رونے پھر نہیں دینا، شاذم نے دنین کا چھوڑا برگر اٹھا کر کھاتے کہا۔ بھوکے ندیدے، مجھے تو پتا تھا آپ کی نظر میرے برگر پر تھی، دنین نے رونی صورت بنا کر شاذم کے ہاتھ میں برگر کو دیکھا۔ بالکل غلط، میری نظر تمہارے برگر پر نہیں، تمہارے خوبصورت نازک وجود پر تھی اور ابھی بھی ہے، شاذم نے بے باکی سے آنکھ مارتے دنین کے گریبان کی طرف اشارہ کیا تو دنین خفت سے سرخ پڑ گئی۔ اب شرما کیوں رہی ہو؟ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، تمہارے سامنے تمہارا خروس سکندر نہیں، تمہارا عاشق سکندر کھڑا ہے، شاذم برگر کھاتے کھڑے ہو کر کینٹین کے کاؤنٹر پر بل دینے چلا گیا۔ دنین اس کی باتوں کو سوچتی شرم سے سرخ ہو رہی تھی، تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ دنین کے موبائل پر ارمان کالنگ جگمگا رہا تھا۔ دنین کو حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی، وہ ارمان کو فون کرتی تھی پر وہ نہیں اٹھاتا تھا۔ آج ارمان اسے خود فون کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ فون پک کرتی اس نے دور کھڑے شاذم پر نظر ڈالی۔ وہ جانتی تھی شاذم کو اس کا فون وہ فون اٹھائے گی تو شاید شاذم اس سے ناراض ہو جائے، پر دنین کی حیثیت سے اس نے ارمان کا حال احوال پوچھنے کے لیے فون پک کر لیا۔ ہیلو، دنین کی میٹھی آواز ارمان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ارمان نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ اتنے دنوں بعد وہ دنین کی آواز سن رہا تھا۔ اندر ہی اندر اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو سکون ملا تھا، جیسے اس کی آواز ہی اس کے جسم میں بڑھتے خون کی خوراک ہو۔
دنین، میں آپ کو ایک لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، آپ پلیز شاہ زین کو اس لوکیشن پر بھیج دیں اور میرا نمبر بھی شاہ زین کو دے دیں، اٹس ارجنٹ پلیز۔ ارمان نے سنجیدگی سے کہتے بنا دنین کی سنے فون بند کر دیا۔ دنین نے بے یقینی سے موبائل آنکھوں کے سامنے کرتے دیکھا۔ ارمان نے تو اس کا حال احوال تک نہیں پوچھا تھا، نہ اس سے کوئی بات کی تھی، اپنی سنا کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ارمان کی بے رخی پر دنین کی آنکھوں میں شبنم اتری تھی، جسے وہ ضبط کرتے پیچھے دھکیل گئی۔ اس نے گہرا سانس لیتے شاہ زین کو فون کر کے ساری بات بتا دی تھی اور اسے لوکیشن بھی سینڈ کر دی تھی جو ابھی ارمان نے اسے کی تھی۔ ارمان نے فون بند کرتے گہرے سانس لیتے اندر کی بے قراری کو ختم کیا۔ اس کے اندر طوفان اٹھنے لگے تھے۔ صرف دنین نے ہیلو ہی کہا تھا اور اس کی سانسیں ہی سنائی دی تھی تو ارمان کی حالت پہلے جیسی ہو رہی تھی۔ اگر وہ 1 منٹ بات کر لیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے سر جھٹکتا عرش کے پیچھے گیا جو ڈائریکٹ بنگلے کے اندر گیٹ سے چلا گیا تھا، جیسے یہ بنگلہ رئیس درانی کی جاگیر ہو۔ عرش بنگلے کی راہداری پر کھڑا سر کھجا رہا تھا۔ ارمان بھاگتے اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کوئی چڑیل دیکھ لی کیا؟ ارمان نے اسے ہونک کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ سالے، میں پریشان ہوں، میری جان پر بنی ہے اور تجھے اس سچویشن میں بھی مذاق سوچ رہا ہے۔ عرش نے ارمان کی بات پر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سامنے دیکھ، باہر سے بنگلہ کتنا خوبصورت تھا اور اندر سے خوبصورت پلس خوفناک لگ رہا ہے۔ ارمان نے سامنے راہداری کی طرف اشارہ کیا جو طویل لگ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا وہ راہداری عبور کرتے کہیں اندھیرے میں گم نہ ہو جائیں۔ اسی بات پر تو میں پریشان ہوں، اندر سے بنگلہ کتنا عجیب لگ رہا ہے، مطلب اتنی خوفناک راہداری تو میں نے ہارر موویز میں بھی نہیں دیکھی۔ عرش نے گہرا سانس لیا اور راہداری کی طرف بڑھا۔ وہ مزید ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ارمان بھی دھڑکن کا سوچتے عرش کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ان دونوں کو مضبوط مرد ہوتے یہ بنگلہ عجیب اور ہارر لگ رہا تھا، دھڑکن کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دھڑکن یہاں کیوں آئی، کیسے آئی اور کس وجہ سے آئی۔ ابھی وہ چند قدم چلے ہی تھے، انہیں ایک دل خراش چیخ سنائی دی جو بنگلے کی در و دیوار ہلا گئی تھی۔ ارمان اور عرش بھی چونک کر ساکت ہوئے۔ دھڑکن! عرش نے چیخ سنتے زیر لب دھڑکن کا نام لیا۔ ارمان کو بھی وہ دھڑکن کی ہی آواز لگی۔ ارمان، یہ میری دھڑکن کی آواز تھی، وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ عرش کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ دھڑکن کی چیخ بہت خوفناک تھی، وہ ضرور کسی مصیبت میں تھی۔ عرش نے جلدی سے دھڑکن کی لوکیشن چیک کی اور تیزی سے لوکیشن کو فالو کرتے اس طرف بھاگنے لگا۔ ارمان بھی عرش کے پیچھے تیز رفتار سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ دونوں محسوس کر رہے تھے یہ راہداری کم، بھول بھلیا زیادہ ہے۔ ایسا لگ رہا تھا
وہ بھاگ کر اسی جگہ واپس آ رہے ہیں۔ دانیال نے دھڑکن کو سیدھا کرتے ایک اور تھپڑ اس کے نازک گال پر بڑی بے رحمی سے مارا۔ اس کے پہلے تھپڑ سے اس کا گال نیلا ہو گیا تھا، ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ دانیال نے پھر سے اسی گال پر تھپڑ مارا تھا۔ درد سے دھڑکن کی چیخیں بلند ہوئیں۔ جان اور دل نے اسے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ رہی سہی کسر عرش نے اس کے نخرے اٹھا اٹھا کر پوری کر دی تھی۔ جان نے کبھی دھڑکن پر انگلی تک نہیں اٹھائی تھی اور اس وحشی جانور نے اسے آج درد سے آگاہ کر دیا تھا۔ عرش کے بھاگتے قدم دھڑکن کی چیخوں پر پھر سے منجمد ہوئے۔ وہ بے چینی سے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کا رواں اب خوف سے کانپ رہا تھا۔ دھڑکن کیوں چیخ رہی تھی؟ عرش کی سوچتے جان نکل رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کتنی تکلیف میں تھی جو بار بار چیخ رہی تھی۔ چیخ اور چیخ، تیری چیخیں اس بنگلے سے باہر نہیں جائیں گی، اس بنگلے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئیں گی۔ دانیال نے دھڑکن کا جبڑا سختی سے دبوچا۔ درد سے دھڑکن کے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا 2 تھپڑوں کے درد سے وہ نازک جان مر جائے گی۔ تم مجھے مار کر اپنی موت کو بلا بیٹھے ہو۔ تمہیں میرے بابا اور شوہر کے قہر سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے منہ پر مارے گئے تھپڑ تمہیں اتنے مہنگے پڑیں گے کہ موت بھی تجھ پر ترس کھائے گی۔ میری عزت خراب کر کے تم بچ جاؤ گے۔ بھول ہے تمہاری۔ ایس پی جان بازل احمد تمہیں قبر سے بھی کھود کر نکالے گا اور ایسی سزا دے گا تمہاری روح پرواز کرنے کے بعد بھی تمہارا جسم تڑپے گا۔ دھڑکن ہمت کرتے دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے خوف دلا رہی تھی۔ دانیال اس کی اتنی ہمت پر حیران ہوا تھا جو 2 تھپڑ کھا کر دانیال کے سر پر واز مار کر بھی پوری طرح اس کے شکنجے میں تھی، پھر بھی بنا ڈرے اس کے منہ پر پھنکار رہی تھی۔ وہ صوفے پر پیچھے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دانیال نے اس پر جھکے اس کا جبڑا دبوچ رکھا تھا۔ دانیال کا ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر تھا۔ ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری جرات کی۔ آج تک میں نے جتنی بھی لڑکیوں کو یہاں لایا پہلے اس طرح روتی تھیں پر بعد میں میرا ساتھ دیتی تھیں۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھ پر بنا ڈرے وار کیا اور جب پوری طرح میری قید میں ہوں تب بھی اپنے باپ اور شوہر کے نام سے مجھے ڈرا رہی ہو، صرف اس لیے کیونکہ ابھی تک میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ ایک ہاتھ لگانے کی دیر ہے، تمہارا غرور جھاگ کی طرح بہہ جائے گا۔ دانیال نے دھڑکن کے قیامت خیز سراپے کی طرف اشارہ کرتے مکروہ ہنسی ہنستے خباثت سے کہا تو دھڑکن کی آنکھوں میں خوف اترا۔ دانیال اپنا ہاتھ ہنستے ہوئے دھڑکن کے گریبان کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں، دھڑکن روتے ہوئے مسلسل سر نفی میں ہلانے لگی۔ عرش۔ جیسے ہی دانیال کا ہاتھ دھڑکن کے گریبان کے قریب ہوا، دھڑکن نے آنکھیں خوف سے میچ کر پوری قوت سے چیختے عرش کو پکارا تھا۔ جاری ہے۔ اوکے جی ریڈرز، ایپیسوڈ کیسے لگی آپ کو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ کل کی ایپیسوڈ بھی بہت اچھی اور بہت مزے کی ہوگی۔
تو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں. کمنٹ آپ سب کے بہت کم آتے ہیں، پلیز کمنٹ لازمی کر دیا کریں، مجھے آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. تو چلے ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.